بزرگ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج انشاءاللہ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، جو 5 بنیادی بیسک چیزیں ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام جس پلرز پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی وہ کون سے چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان بنیادوں میں سے جن جن چیزوں کا ایک مسلمان کے اندر پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز نماز بھی ہے۔ ارکان اسلام ریوائز کرواتا چلوں کہ اگر جب مسلمان دین اسلام میں کوئی شخص آتا ہے، جب کوئی مسلمان بنتا ہے، جب کوئی دین اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اور جب ہمارا بچہ مدرسے جاتا ہے، یا ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، یا ہمارا بچہ کسی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، تو بحیثیت مسلمان، خاص طور پر اسپیشلی بحیثیت مسلمان، اسے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں، اور ایک مسلمان کو ان 5 چیزوں کا علم ہونا یہ بے حد ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر تو کسی مسلمان کو ان 5 چیزوں کا نہیں پتا اور وہ صرف نام کا مسلمان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی تربیت حاصل کرے، اس چیز کی تعلیم حاصل کرے۔ اکثر طور پر ہم اسکول میں یہ کتابیں پڑھتے تھے، اسکول میں یہ بات آتی ہے، یا مدرسے میں پڑھتے تھے بچپن میں، تو مدرسے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ ابھی بھی اکثر اور بھاری تعداد ایسی ہے جنہیں ارکان اسلام کا ہی نہیں پتا تو ہوگا لیکن یاد نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، ان کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اگر کسی بھی ایک رکن کا کسی بندے نے انکار کر دیا تو کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی بنیادی چیزوں کو وقتاً فوقتاً ریوائز کرتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہنا چاہیے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، گیدرنگ پاک و صاف ہوگی تو آٹومیٹکلی ہماری یہ ساری چیزیں ریوائز ہوتی جائے گی۔ لیکن آج کل انوائرمنٹ وہ نہیں ہے، علماء کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ بیٹھنا اتنا گوارا نہیں کرتے۔ باہر چوکوں پہ بیٹھ جائیں گے، چوراہوں پر بیٹھ جائیں گے، گلی کوچوں میں بیٹھ جائیں گے، لفنگے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، جن کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن علماء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔
ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جن کو علم آتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے ہر شخص کو کہ وہ کسی نہ کسی عالم کے ساتھ اٹیچ رہے, کسی نہ کسی مفتی کے ساتھ اٹیچ رہے. جب بھی اس کو کوئی بنیادی طور پر مسئلہ پیش آئے تو وہ عالم سے رجوع کرے, وہ کسی مفتی سے رجوع کرے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں, ان لوگوں کے پاس اپنے مسئلے کو پیش کرتے ہیں جن کو اپنے گھر کا نہیں پتا ہوتا اور وہ دین اسلام کا بتائے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرا بنیادی مقصد یہ بات کرنے کا تھا وہ یہ کہ ارکان اسلام کے بارے میں ہمیں اسپیشلی پتا ہونا چاہیے. سب سے نمبر 1 ارکان اسلام 5 ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 حج, اور نمبر 5 زکوٰۃ. نمبر 5 تو یہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا کوئی شخص انکار کر دے, کوئی مسلمان انکار کر دے, تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا, وہ ٹوٹلی اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا. اکثر طور پہ روزے نہیں رکھ رہے ہوتے, بولتے میں نہیں رکھوں گا روزے. بھائی کیوں نہیں رکھے گا؟ یہ ایسی روزے ہیں, کوئی فرض نہیں ہے. اگر فرضیت کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تو خاص طور پہ اس جو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی, اس کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا یہ ضروری ہوا کرتا ہے. آج انشاءاللہ نماز کے بارے میں سنیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, باعث برکت کے لیے ایک حدیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت پہ پیش کرتا ہوں. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب, مل کے انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کے سامنے انتہائی اہم اور بنیادی چیز ارکان اسلام میں جس کا بہت اہم رتبہ ہے, اور ہمارا لمحہ زندگی سے, شعبہ زندگی سے اور روزانہ کے اوقات میں ہمیں 5 وقت اس چیز سے متصل ہونا پڑتا ہے. ہمیں 5 وقت اللہ پاک اپنے دربار میں بلا کر کہتا ہے کہ میری عبادت کرو, میری نماز پڑھو. بدقسمتی سے آج کل کا مسلمان نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتا, نماز کو وہ پرائیورٹی نہیں دیتا جو اس کی اہمیت ہے, جو اس کو پرائیورٹی دینے کا حق تھا. آج کا مسلمان اگر اس کو کوئی ضروری کام ہے تو وہ نماز کو پس پشت ڈال دیتا ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے تو وہ نماز کو پس پشت ڈال دیتا ہے. کوئی اہم کام ہے, اس کو جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے, یا اس کو کوئی بزنس میٹنگ میں جانا ہے, یا اسے کوئی کاروباری میٹنگ میں جانا ہے, کوئی ڈیلیوری کرنی ہے, کوئی ڈیٹیل لینی ہے, تو کیا کرتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ نماز کتنی ضروری ہے, اور ہم نماز کو پس پشت ڈال کر اپنے اس کام کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, اس کام کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے. یہ ہمارے سامنے مسجد ہے, ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں, کنسٹرکشن والے کو بلائیں گے اور کنسٹرکشن والے سے بولیں گے کہ یار VIP سے گھر بنانا ہے, بیگلے کھڑا کرنا ہے, تو آپ کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یوں چیزیں استعمال کریں, اور آپ اس میں کتنے پلر لگائیں گے. وداؤٹ پلر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے. ہاں جو اسپیشلی اسی چیز کے ماہر ہوتے ہیں تو وداؤٹ پلر بھی کھڑے کر دیتے ہیں, لیکن جو زیادہ تر کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے وہ پلر پہ ہوتا ہے. ان کی بیس جو ہوتی ہے وہ پلر پہ ہوتی ہے. اگر یہ RCC چھت ڈلی ہوئی ہے تو یہ ان پلروں کی بنیاد کی وجہ سے, ان پلروں کی ساتھی کی وجہ سے یہ پلر کھڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہ RCC چھت ڈلی ہوئی ہے. میری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ ایک پلر ہے اسلام کا. کیا ہے؟ نماز اسلام کا پلر ہے. اگر میں اس پلر کو یہاں سے ہٹا دوں یا وہ پلر یہاں سے ہٹا دوں تو یہ جو RCC کی چھت ہے یہ ڈیمیج ہو جائے گی, یا پھر یہ ہلکی پڑ جائے گی. پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر زیادہ برڈن نہیں ڈال سکیں گے, اس کے اوپر کوئی زیادہ ورک نہیں کر سکیں گے, زیادہ کام نہیں کر سکیں گے. تو بالکل ایسے ہی نماز یہ اسلام کا پلر ہے, پلر آف اسلام کہا گیا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اپنی زندگی سے نماز کو ہی نکال دیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا. ہم مسلمان وہ والے نہیں رہیں گے کہ جیسے RCC چھت پوری ڈلی ہوئی ہے, اس کے پلر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں,
ہماری چھت تو ڈلی ہوئی ہے لیکن ہمارے پلر بہت زیادہ کمزور ہے بدقسمتی کے ساتھ، تو کبھی بھی ہمارا ایمان ڈگمگا سکتا ہے، کبھی بھی ہمارا ایمان گر سکتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے پلروں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ستونوں کو مضبوط کرنا ہے. حدیث میں فرمایا گیا نماز دین کا ستون ہے. آگے سنتے ہیں حدیث مبارکہ، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاتہ، یعنی کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت عبد الرؤف مناوی فرماتے ہیں بے شک نماز ایمان کی علامت ہے اور اصل عبادت ہے. تو نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت، نماز کو پرائورٹی نہ دینا، یہ آج کل آپ لوگوں کے سامنے خود ہی دیکھتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ رمضانوں میں تو رمضان مبارک آیا ہمیں اور بہت ساری عبادتیں کرنے کا اس نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں پریکٹس بھی کروائی کہ عبادت کیسے کرنی ہے، نمازوں کو وقت پہ کس طرح ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کو کس طرح دینا ہے، صدقہ فطر کس طرح دینا ہے، غریبوں کی کس طرح مدد کرنی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان جو ہے وہ پروپر طور پہ صرف 1 مہینے کا مسلمان ہوا کرتا ہے. باقی کے 11 مہینے مسلمان سمجھتا ہے کہ اسے نمازیں نہیں پڑھنی، باقی کے 11 مہینے سمجھتا ہے کوئی نیکی والا کام نہیں کرنا، باقی کے 11 مہینے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کھل کے زندگی گزارنی ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے. شریعت کی جو پابندیاں تھی وہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہوا کرتی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے اپنے دماغ سے ختم کرنا ہے. ہمیں اپنے دماغ کو اس طرز پہ لانا ہے کہ صرف 1 ماہ کا مسلمان نہیں بننا ہے بلکہ پورے 12 ماہ کا مسلمان بنا کرتے ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے عاقل بالغ آزاد مرد پر، عورت پر بھی جب وہ عاقل و بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جایا کرتی ہے. تو نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے. تو آج کل بدقسمتی سے ہمارا مسلمان نماز کو وہ پرائیورٹی نہیں دیتا ہے. تو خاص طور پہ نماز سے محبت کرے، نماز سے عشق کرے، نماز سے دل لگی کرے. نماز بہت ساری چیزوں کی اصل ہے. نماز آپ کو دین اور دنیا میں کامیاب کرنے والی شے ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا. ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ، یعنی نماز. اس شخص نے پوچھا چلو نماز ہو گیا ہے، اب آگے چلتے ہیں. یا رسول اللہ نماز کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یعنی نماز ایک مرتبہ بتا دیا رسول اللہ نے، لیکن پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ نماز کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا نماز. پھر وہ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ نماز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اس کو اہمیت کا پتہ چل گیا کہ رسول اللہ نے 3 بار میں نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا نماز. پھر سوچتا ہے کہ 4تھی بار پوچھتا. تو جب اس نے 4تھی بار پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ نماز کی اہمیت جہاد سے زیادہ ہے. جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نماز کا حکم دیا اور 4تھی بار جہاد کے بارے میں بیان کیا. تو نماز کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو نماز 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 کا کہا، اور اس کے بعد جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول تو بولتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بولتے ہیں، لیکن جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا ٹائم آتا ہے، فرما برداری کرنے کا ٹائم آتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو بدقسمتی سے ہم صرف نام کے عاشق رہ جاتے ہیں، نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں. رمضان کا آخری دن ہے، ابھی عاشق رسول بولنے والا نئے پہ بیٹھا ہوگا اور اپنی گاڑی کو کٹوا رہا ہوگا. عاشق رسول بولنے والا فگریزوں کی طرز پہ اپنے سوٹ لایا ہوگا عید کے لیے. اپنے آپ کو تو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ جو زندگی فضول ہے.
یا ہمارے منہ سے نعرے نکلتے ہیں یا ہمارے الفاظوں سے نعرے نکلتے ہیں، یقین مانے ہم دل سے یہ بات نہیں بول رہے ہوتے۔ اگر ہم دل سے بول رہے ہوتے تو ہماری طرز زندگی، اگر کوئی بندہ ہمیں دیکھ لے تو وہ یہ بولنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہے، لیکن بدقسمتی سے عاشق رسول آج اپنی بائک کا سائلنسر نکال کے بیٹھا ہوا ہے کہ چاند رات پہ گھومنے جائیں گے، چاند رات پہ پٹا ماریں گے، چاند رات پہ یہ کریں گے، چاند رات پہ وہ کریں گے۔ عاشق رسول کہلانے والا یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کون سے گناہوں کے اڈے پہ جانا ہے، کون سے سینما میں فلم لگے گی، کون سے کام ایسے کرنے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ عاشق رسول اپنے آپ کو بولنے والا، مغرب جیسے ہی چاند ختم ہوگا، چاند عید کا چاند نکلے گا، عید الفطر کا چاند نکلے گا، تو عاشق رسول اپنے آپ کو کہلانے والا عشاء کی نماز میں مسجد میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہیئر ڈریسر پہ بیٹھا ہوا ہوگا یا کسی شاپنگ سینٹر میں ہوگا، یا وہ اپنے ہی دھندے کر رہا ہوگا۔ وہ کیا کہے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ یہ اتنے اچھے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالا کرے۔ اگر آپ دل سے الفاظ نہیں نکال سکتے تو اپنے منہ کو بھی زحمت نہ دے کہ میں عاشق رسول ہوں، نہیں بولا کریں۔ داڑھی چہرے پہ نہیں ہے، کس منہ سے بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہے؟ کپڑے سنت کے مطابق نہیں پہنتے تو کس منہ سے بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہے؟ ارے تو بھائی کوئی سینس والی بات تو کرے بندہ کے سمجھ میں بھی آئے۔ پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، آدھی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، بیچ سے پینٹیں پھٹی ہوئی ہے، میں عاشق رسول ہوں۔ اور کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کے پاس جائیں گے بیان سننے، اپنی مسجد کا بیان نہیں سنیں گے، آگے پیچھے بیان سننے جائیں گے، آ کے بیان سن لیا لیکن پھر بھی وہی کام کرنے جن بات سے علماء کرام نے منع کیا ہے، جن بات سے مفتیان کرام نے منع کیا ہے۔ بیان سننے جائیں گے، شوق، جذبہ، جنون، یار وہ بہت تیز بولتا ہے، وہ بڑے جذبے سے بولتا ہے، جب بولتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، بیان وہ سنے جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کو چینج کرے، آپ کی اصلاح کرے۔ اگر تو اسی لیے بیان سننے جاتے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ کوئی نہیں بول سکتا اس کے سامنے، تو معذرت کے ساتھ آپ صرف بولنا سننے جانتے ہیں، آپ صرف ان کو یہ جاتے ہیں کہ وہ بولتے کیسے ہیں، یہ نہیں جاتے کہ وہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ عالم ہے، وہ بات جو بیان کر رہے ہیں آپ وہ سننے نہیں جاتے، بلکہ آپ ان کا جذبہ جنون دیکھنے جاتے ہیں، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنے جاتے ہیں، وہ کس طرح شعلے راز، کس طرح بلند آواز کے ساتھ، کس طرح چیخ و پکار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو آج کل وہ ماحول نہیں ہے، وہ انوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ نے علم حاصل کریں، جو بھی آپ کو بیان کرنے بیٹھا ہے آپ اس سے سیکھیں کہ وہ حدیث کیا بیان کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت کیا بیان کر رہا ہے۔ مزے لینے کے لیے بیان سننے نہ جایا کرے، بلکہ اصلاح کے لیے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بیان سننے جایا کرے۔ آج کا مسلمان بدقسمتی سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا آج رات عشاء کی نماز میں نہیں ہوگا، کل جب فجر کی نماز ہوگی تو 1 سے 1.5 صفوں سے زیادہ نماز نہیں ہوگی، 1 سے 1.5 صفوں سے زیادہ عوام نہیں ہوگی۔ جس طرح جمعے میں ہمارے پاس عوام ہوتی ہے، بدقسمتی سے مغرب میں ہمارے پاس وہ عوام نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ مسلمان جو صرف جمعے کے لیے ہوتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جمعہ فرض ہے کہ نماز باقی فرض نہیں ہے؟ حالانکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت اللہ کی راہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جمعہ فرض ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بس عید ہی پڑھنے آئیں گے، بھائی اس سال میں صرف ایک ہی نماز فرض ہے ان کے اوپر، اور وہ ہے عید کی نماز۔ اس کے بعد نہ نماز سے تعلق، نہ روزے سے تعلق، نہ کسی چیز سے تعلق، ان کی زندگی ہی الگ ہے، وہ جہاز بنے ہوتے ہیں، الگ ہی زندگی ہے ان کی۔ تو کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں زندگی میں؟ اللہ نے آپ کو فضول کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا جن اور انس اپنی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نماز فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ اور عام لوگ پیران عظام کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کہاں جاتے تھے؟ مدینے میں۔ کہاں جاتے نماز پڑھنے؟ مکے میں۔ کہاں جاتے نماز پڑھنے؟ بغداد میں۔ کھانا کہاں کھائیں گے؟ اپنے گھر میں۔ تو ایسے پیروں سے بھی اپنی جان چھڑانی ہے جو نہ نماز کی تعلیم دیتے ہیں اور نہ خود نماز پڑھتے ہیں، بس وہ آتے ہیں لنگر سمیٹتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پیر نہیں ہوا کرتے، یہ پیر ہوا کرتے ہیں، یہ اپنے پیروں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پیر اصل وہی ہوتا ہے جو آپ کو دین کی تعلیم دے گا، آپ کو نماز کی تعلیم دے گا، آپ کو اصلاح کی بات بتائے گا، آپ کی اصلاح کرے گا۔ اگر آپ اس کے مرید ہیں اور وہ آپ کا پیر ہے تو پیر کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا مرید جہنم میں داخل ہو، پیر کبھی نہیں چاہے گا میرا مرید عذاب میں مبتلا ہو۔
پیر کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا مرید گناہوں والے کام کرے. نہ پیر عبادت کرتا ہے نہ مریدوں کو عبادت کرنے دیتا ہے, دونوں لگے پڑے لگے دم مٹے غم. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اگر پیر ایسا بنایا ہوا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا, مکے میں نماز پڑھ رہا ہے, بغداد میں نماز پڑھ رہا ہے, عراق میں نماز پڑھ رہا ہے, مدینے میں نماز پڑھ رہا ہے, اور کھانا کیا کھائے گا بھائی؟ کھانا بھی وہاں جا کے کھا لینا, یہاں پہ کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ تو ایسے پیروں سے بھی اپنی جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے پیروں کے ساتھ کنیکشن رکھے, ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن رکھے, ایسی گیدرنگ کے ساتھ کنیکشن رکھے جو آپ کو وقتاً فوقتاً نماز کی طرف راغب کرتے رہے. اپنے دوست ایسے بنائے, انوائرمنٹ ایسا بنائے, اچھے لوگ بنائے جو آپ کی اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے متلاشی ہو, دونوں کے لیے اچھا سوچے. ہم ایسے دوست بناتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہو, جس کے پاس بنگلہ ہو, جس کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے پیسہ بہت ہو. بدقسمتی سے آپ کا ایمان ضائع ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوست وہ بنائے جو آپ کو دین کی طرف لے کر آئے. آپ نماز کا وقت ہو تو وہ کہے کہ میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, آپ بھی نماز پڑھنے چلو. اگر کسی اچھے کام کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کو لے کے جائے اور آپ بھی اسے لے کے جاؤ. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, چل رہا ہے الپائن بھی چلتا ہے, آئس کریم کھاتے ہیں, وہاں کیا ہوگا, وہاں پہ لڑکیاں دیکھیں گے, معاذ اللہ استغفر اللہ. چلا پارک گھومنے چلتے, وہاں کیا ہوگا, وہاں پہ لڑکیاں دیکھیں گے. آج عید پہ تو یہ عروج پکڑ جاتا ہے, یہ والا جو گناہ ہے عید پہ بھی خصوص عروج پکڑ جاتا ہے. فضول میں نکل جاتے ہیں باہر, 12 کی ٹولیاں بنا کے, 15 کی ٹولیاں بنا کے, بائکوں کو سلنسر نکال کے. اچھا, میں اس کو نوٹ کر رہا تھا, سلنسر کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے موبائل میں دیکھیں تو 3-4 موڈ ہوا کرتے ہیں. موبائل میں سائلنٹ موڈ ہوتا ہے, وائبریٹ موڈ ہوتا ہے, اور یہ سارے موڈ ہوا کرتے ہیں. مطلب اگر سائلنٹ کر دیں گے تو ہمارا موبائل جو ہے وہ آواز نہیں کرے گا, ایسے ہی شور نہیں کرے گا. اب سائلنسر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شور نہ کرے. سائلنسر شور نہ کرے, شور نہ کرنے والی چیز, سائلنٹ چیز. ہوتا کیا ہے, چاند رات میں سائلنسر ہی نکال دیا. اب نماز جو یہاں بیٹھ کے یہاں کھڑے کے نماز پڑھ رہا اور یہاں سے وداؤٹ سائلنسر کوئی بائک جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نماز میں پڑھ جا رہے ہیں, تو اتنی تیز آواز آتی ہے. کوئی مریض گھر میں لیٹا ہوا ہے, وہ سائلنسر وداؤٹ بائک جائے گی تو مریض کو کتنی تکلیف ہوگی. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں, لوگوں کا خیال کریں, لوگوں کی باتیں معلوم کریں اور لوگوں کی خیر خواہی کر کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. سائلنسر نکالنے کے بعد کون سے اخلاق پیش آتا ہے بھائی, مجھے بتاؤ. اب 3-4 مرتبہ میں رمضان میں یہاں بیٹھا ہوں تو 3-4 مرتبہ وداؤٹ سائلنسر بائک گئی یہاں سے. اب دماغ ایسا شارٹ ہوا ہے کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں, کیا ان کے والدین نے تربیت نہیں کی ان کی. یہاں پہ بزرگ رہتے ہیں, نمازی رہتے ہیں, کچھ نماز پڑھ رہے تھے, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. اور اب جو عید آئے گی تو عید پہ جن لوگوں نے سائلنسر نکالے ہوئے ہیں وہ اپنی مسجدوں میں گھومیں گے. تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے مسلمان کو تکلیف دینے سے منع نہیں کیا. کیا ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزار رہے نہیں گزار رہے, یا آپ نے خود سوچنا ہے. ہم عاشق رسول کہلانے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے نبی کے عاشق ہیں. تو بھائی کس منہ سے کہتے ہو عاشق ہو؟ عاشقوں والے کام تو کر کے دکھاؤ, چہرے پہ داڑھی تو رکھ کے دکھاؤ, اپنی نمازوں کو مکمل پڑھ کے تو دکھاؤ. سائلنسر نکال کے کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں, گناہوں والے کام کر کے کہتے ہو عاشق رسول ہے, پارکوں میں جا کے کہو گے کہ ہم عاشق رسول ہیں. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پلیز یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, پر یہی کہیں گے کہ ہم انسان ہیں. انسان ہے کافی ہے. عاشق رسول جب کہہ لے اپنے آپ کو کہ میں عاشق رسول ہوں تو اس کو عاشق رسول کی جو جو چیزیں ہوتی ہے اس پہ پورا اترنا پڑتا ہے. عاشق رسول ہے تو نمازیں پوری پڑھنی ہے. عاشق رسول ہے تو اپنی زندگی میں لباس کو رسول اللہ والا لباس میں مبتلا کرنا ہے. پینٹ شرٹ پہن کے اور پینٹ پھاڑ کے یہ کون سا ڈریس ہوتا ہے, یہ کون سا ڈیزائن ہے بھائی؟ پوچھتے ڈیزائن ہے. نماز پڑھنے آ گئے, گھٹنوں سے اوپر پینٹ پھٹی ہوئے, نماز نہیں ہوتی. اگر کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ مہذب لوگ بیٹھے ہوئے, علماء کرام بیٹھے, مفتیان کرام بیٹھے ہوئے, وہاں پہ پینٹ پھٹی ہوئی پہن کے آ گئے, یہ کون سا ڈریس ہے مجھے بتائیں ذرا. رسول اللہ نے کبھی ایسا کچھ ڈریس پہنا ہے؟ نہیں. کرتا پہنتے تھے, سفید لباس پہنا کرتے تھے, لیکن کبھی بھی ایسا ڈریس نہیں پہنا. اور بدقسمتی سے میرا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے, لیکن میں نے سوچ کے آیا تھا کہ اپنی بہنوں کے لیے بھی, اپنی ماؤں کے لیے بھی کچھ میسج دینا ہے, اور وہ آپ کے ذریعے ہی آپ لوگ کے گھروں میں جائے گا. سب سے پہلی بات تو نماز تھی. نماز کی اہمیت کو سمجھے, نماز کی پرائورٹی کو سمجھے, اور نماز دین اسلام میں کس قدر اہم رکن ہے. نماز دین اسلام کا رکن ہے اور پلر ہے اسلام کا. اگر ہم نے پلر ہی نکال دیں گے تو ہمارا مسلمان ہونے کا زیادہ دیر تک فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی چیز منوانی ہو, اللہ سے کوئی چیز طلب کرنی ہو, آپ کو امیر ہونا ہو, آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے, آپ کو وہ کام ہو جائے, آپ کی میٹنگ پھنسی ہوئی ہے, آپ کی میٹنگ کمپلیٹ ہو جائے, تو یقین مانے 2 رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر دعا تو کر کے دیکھے.
اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو پھر بولیے گا، لیکن نہیں ہم منتیں مانگیں گے، ہم مزاروں پہ چادریں چڑھائیں گے فضول میں. مزار پہ جانا منع نہیں ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں گے حضرت کہ اسپیشلی مزار پہ چادر چڑھانے جائیں گے. 10-12 لاکھ چادریں آلریڈی چڑھی ہوئی ہے اور چڑھائیں گے، سارے جا کے چڑھائیں گے. ابے بھائی چادر چڑھانے کے لیے وہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے؟ ایسا نہیں تھا. ان کا مشن یہی تھا کہ نمازیں پوری پڑھنی ہے، نماز پوری پڑھنی ہے اپنی زندگی میں. اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے، کسی بھی ولی اللہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے، کسی بھی ولی اللہ کا اگر ماضی دیکھیں گے، ان کا پاسٹ دیکھیں گے، تو ان کی سیرت میں یہی ملے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی. تو ہم کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، چادر لیں گے، ان کی جا کے چڑھا دیں گے. کیا آپ کی نمازیں وہ پڑھیں گے؟ حضرت آپ نے خود پڑھنی ہے اپنی نمازیں. آپ کی نمازوں سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی. ان سے آپ کا سوال نہیں ہوگا، وہ اپنے جواب دیں گے، لیکن آپ نے جواب دینا ہے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ نماز رمضان کے بعد بھی فرض ہے. نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح رمضانوں میں پڑھی تھی. ماشاءاللہ رونقیں لگی ہوئی تھی، اور آج آخری رمضان ہے تو میرا میسج بھی یہی ہے کہ رمضان میں جو نمازیں آپ نے پڑھی ہے، عید الفطر میں اور عید الفطر کے بعد بھی آپ نے نمازوں سے ایسے ہی اٹیچ رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ بندھے رہنا ہے. آپ کہیں بھی ہو، بزنس میں ہو، کاروبار میں ہو، جاب پہ ہو، کہیں بھی ہو، نماز کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی عادت بن گئی ہے. الحمدللہ رمضان المبارک آتا ہے تو وہ پریکٹس کرواتا ہے کہ کون کون سی عبادتیں ہمیں کر رہی ہیں. روزہ تو معاف ہو گیا، رمضان المبارک میں روزے فرض تھے، لیکن اب اور جگہوں پر نماز فرض ہے، نماز پوری پڑھنی ہے. اور رمضان کے مہینے نے ہمیں یہ بالکل پریکٹس کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے کہ ہاں ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم فجر میں اٹھ سکتے ہیں، ہم عشاء میں بھی مسجد آ سکتے ہیں. تراویح کی جب ہم 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہم عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کو اپنے ساتھ مضبوطی سے باندھ لینا ہے، اپنے پلے سے نماز کو باندھ رکھنا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کروں کہ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد اور عید میں بھی نماز ساری پڑھیں گے. پیچھے آواز نہیں آ رہی، پیچھے. نماز اپنی زندگی میں لے آئے، انشاءاللہ آپ کے سارے کام خود ہی حل ہو جائیں گے. آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلوں کہ who was the first murderer in this earth، یعنی دنیا میں پہلا قاتل کون تھا، دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا. اس کو ذرا سوچے، اور اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کرے میں صحیح بتانے میں کامیاب ہو جاؤں. پہلا قاتل کون تھا اور پہلا مقتول کون تھا؟ اس دنیا میں سب سے پہلے کس نے قتل کیا اور سب سے پہلے کس کا مرڈر ہوا، کس کو قتل کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قابیل اور حابیل. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قابیل اور حابیل. ہوتا یوں تھا کہ جب نسل چلا کرتی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی فرسٹ بار جب اولاد پیدا ہوا کرتی تھی تو فرسٹ اولاد کا جو سیکنڈ ٹائم اولاد ہوا کرے گی تو اس سے ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا کرے گا. یہ کتابوں میں لکھا ہے، قرآن پاک میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے. چلتے ہیں آگے کہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوا کرتی تھی تو ایک لڑکا پیدا ہوا کرتا تھا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ ایک لڑکا پیدا ہوا کرتا تھا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی. دو اولاد ہوا کرتی تھی. اب ایک بار جب اولاد ہوئی تو پیدا ہو گیا قابیل اور اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اقلیمہ. پہلی بار جب کوئی لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا قابیل، دوسری بار جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ. اب جب دوسری بار اولاد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا سے، تو اب دوسری بار جب اولاد پیدا ہوئی دوسرے لڑکے کا نام رکھا گیا حابیل اور لڑکی کا نام رکھا گیا لیزا. پہلے لڑکے کا نام تھا قابیل اور جو اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ، اور جب دوسری بار اولاد پیدا ہوئی تو اس کا نام تھا حابیل اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیزا. اب ہوا یوں کرتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے اولاد بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح دوسری اولاد جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تھی اس سے کرا دیا کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کے ساتھ لیزا پیدا ہوئی تھی. ہوتا کیا ہے کہ قابیل کی جب باری آتی ہے کہ وہ لیزا سے شادی کرے جو حابیل کی بہن ہے، اور حابیل شادی کرے گا اقلیمہ سے جو قابیل کی بہن ہے، تو جب بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے شادی کرنی ہے، کروس میں شادی کریں گے، حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرے گا اور قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرے گا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اپنی کروس بہن سے شادی کرنی ہے
تو قابیل جو تھا، قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسین تھی، بہت زیادہ جمیل تھی، اور قابیل کو اپنی ہی بہن پسند تھی، حالانکہ منع ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن قابیل کو اپنی ہی بہن پسند تھی اور وہ لوزہ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی، تو وہ ڈٹ جاتا ہے، اس بات پہ اڑ جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ کہنا ہے، اللہ کی مرضی پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اگر اللہ نے چاہا کہ تمہاری شادی تمہاری بہن سے ہو جائے تو ہم کرا دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہیں شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس دور میں ایسا ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کرتے تھے لوگ پہاڑوں میں جا کے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول کرتا تھا تو اوپر سے آگ آتی تھی اور قربانی جل جایا کرتی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قربانی کو قبول کرنے پہ آتا تھا تو اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی جل جایا کرتی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، قابیل نے اپنی قربانی پیش کی، حابیل نے اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل چاہتا تھا کہ میری قربانی قبول ہو جائے اور میں اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کر لوں۔ واقعہ شارٹ کرتا چلوں کہ جب قابیل نے اپنی قربانی رکھی، حابیل نے اپنی قربانی رکھی، تو ہوا یوں کہ قابیل کی قربانی مسترد کر دی گئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، اور حابیل نے جو چیز رکھی تھی وہ آسمان سے کوئی چیز آئی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب کیا ہوا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، قابیل کے دل میں۔ اس نے بولا یار مجھے اپنی بہن سے ہی شادی کرنی ہے جو زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ حسین ہے، زیادہ جمیل ہے، اور حابیل کی بہن وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اس وجہ سے قابیل اس سے شادی نہیں کر رہا تھا۔ تو قابیل نے سوچا کہ میں اس کو مار دوں، اس کا قتل کر دوں، جب یہ رہے گا نہیں تو میں اکلیمہ سے شادی کر لوں گا، اپنی بہن سے شادی کر لوں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے ہی بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ کیا کیا، اپنے ہی بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ That was the first murder in this earth۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اب جب بھی جہاں کہیں بھی جو قتل ہوا کرتا ہے اس کا گناہ قابیل کو بھی مل رہا ہے۔ اب جو کوئی بھی جس کا بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ قابیل کو بھی مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل ایجاد کرنے والا، سب سے پہلا قتل کرنے والا وہ قابیل شخص ہی تھا۔ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جو اس نے سب سے پہلے قتل کیا اور اب جو قتل کرتا جا رہا ہے اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، تو اس کو کہیں گے گناہ جاریہ۔ کیا کہیں گے، گناہ جاریہ۔ تھوڑا سی میری آواز مسٹیک ہو رہی ہے، ردم نہیں بن پا رہا، لیکن آپ نے سننا غور سے، اصلاح کی بات بیان کر رہا ہوں۔ کیا کہیں گے، گناہ جاریہ۔ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کر دیا، اب کیا ہو رہا ہے، جو اس نے گناہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی پوری لسٹ چل گئی اور وہ سارے اسی کی طرف پہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک آسان سی مثال دوں، ٹک ٹاک بناتے ہیں ہم لوگ، آدھی زیادہ عوام ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، عجیب اسنیک ویڈیو پہ لگی ہوئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اسنیک ویڈیو پہ آپ نے لگایا ہے میوزک جو کہ حرام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ میوزک لگا ہوا ہے اور اب آپ کی ویڈیو سے کوئی میوزک ایڈ کر کے اپنی ویڈیو پہ لگاتا ہے اور وہ آگے والا ایڈ کر کے اپنی ویڈیو پہ لگاتا ہے، اور اگر آپ کی وہ میوزک والی ویڈیو پاپولر ہو گئی، وہ وائرل ہو گئی، تو جتنے لوگ وہ ویڈیو دیکھیں گے، جتنے لوگ وہ گانا سنیں گے، جتنے لوگ وہ میوزک سنیں گے، وہ سارے کے سارے گناہگار ہوتے جائیں گے۔ اور بدقسمتی سے جو پہلی بار لگانے والا شخص ہوگا، جس کی وجہ سے وہ میوزک بنا ہوگا اور جس نے وہ میوزک ایجاد کیا ہوگا اور جس نے وہ میوزک سنا ہوگا، وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، اور ان سب کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا۔ سب سے پہلے جس نے ٹک ٹاک بنائی تھی اس گانے پہ، اس میوزک پہ، ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا، فری فنڈ کا گناہ مل رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ گناہ جاریہ ہے۔ ہم نے ایک چیز رائج کر دی عوام میں، اگر تو وہ ثبوت پکڑ گئی، اگر وہ سختی پکڑ گئی اور وہ اتنی وائرل ہو گئی، تو بدقسمتی سے آپ کو گناہ پہ گناہ ملتا رہے گا، گناہ پہ گناہ ملتا رہے گا، آپ کے کھاتے میں فری فنڈ میں گناہ آتا رہے گا۔ اور اگر اسی طور پہ دیکھا جائے، اسی طرح دیکھا جائے، اس کو پلس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے، آپ نے کوئی نعت شیئر کی ہے، آپ نے کوئی بیان شیئر کیا ہے اور وہ بیان وائرل ہو گیا ہے، بیان پراپر طور پہ وائرل ہو گیا ہے، اور تو اور جتنے لوگ وہ بیان سنیں گے، جتنے لوگ اصلاح ہو جائیں گے، جتنے لوگ وہ بیان سن کے ثواب کے حقدار ہوں گے، وہ سارے کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گانے والی ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے، میوزک والی ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے، ٹک ٹاک اگر آپ نے بنانی ہے تو اس میں میوزک لگانا ہے،
ثواب جاریہ والا کام کرنا ہے یا گناہ جاریہ والا کام کرنا ہے. میں نے صرف آپ کو ایک مقصد دینا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. آج کل کی عوام جانتی ہے یہ گناہ جاریہ کا کام ہے، پھر بھی لگی پڑی ہے. ایسے تو واقعات سننے کو ملے ہیں، کنفرم تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹک ٹاکر مرا جس کے بہت سارے فالوور تھے، لیکن کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کے خواب میں آ کے کہہ رہا ہے میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو، مجھے میرے اکاؤنٹ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو، مجھے میرے اکاؤنٹ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو ایسا نہ ہو قبر میں جانے کے بعد آپ کو حسرت ہو کہ کاش میں دنیا میں اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا، کاش میں گانے والی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا، کاش میں میوزک والی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا. تو ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر آپ کو حسرت ہو. اس سے پہلے آپ ابھی جا کے اپنا میوزک والا اکاؤنٹ، ٹک ٹاک والا اکاؤنٹ جس پہ گناہ والے کام ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ جاریہ ہوگا، گناہ ملے گا، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس سے بچ جائیں. تو اللہ پاک ہمارا مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اللہ پاک ہی بہتر کارساز ہے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ who was the first murderer in this earth، پہلا قاتل کون تھا اور قتل کیوں کیا گیا. ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا، اس کی وجہ کیا بنی، ریزن کیا تھا، کیوں قتل کیا؟ ریزن یہ تھا کہ ایک حسین اور جمیل عورت، کیا تھا؟ ایک حسین اور جمیل عورت. بدقسمتی سے آج کل ہماری مائیں بہنوں میں پردہ نہیں ہے، آج کل ہماری مائیں بہنیں غیر مردوں سے پردہ نہیں کرتی. ہمیں کیا پتا سامنے والا کھڑے ہو کے جس سے اس کا پردہ ہے وہ پردہ نہیں کر رہی، وہ بولتی ہے تو میرا بھائی ہے، منہ بولا. ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کے دل میں کھوٹ کیا ہے. آپ تو کہہ دیں گے وہ آپ کا منہ بولا بھائی ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے ہم بھی کیسے کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اکثر طور پہ ہمارے مرد حضرات، ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بھائی خود لا کے ملاتے ہیں اپنی وائف سے، خود لا کے ملاتے ہیں اپنی بہنوں سے، ملے یہ میرا بھائی ہے، یہ ملے میری بہن ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہو؟ اسلام کا پتہ نہیں ہے، دین اسلام میں پردے کی کیا حیثیت یہ نہیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرنی ہے. تو اس سے لازمی بچنا ہے. پہلا قتل کس وجہ سے ہوا تھا؟ اب پہلا قتل حسین و جمیل عورت کی وجہ سے ہوا تھا. عید آ رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ اپنی وائف کو بولیں گے اچھے تیار ہو جاؤ باہر گھومنے چلیں گے. تیار ہونے کا منع نہیں کر رہا. ایک عورت کو، ایک زوجہ کو، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے، اچھے سے بننا سنورنا چاہیے. لیکن کیا؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، ایسا نہیں کہ دوسروں کے ہسبینڈ کے لیے تیار ہو رہی ہو. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے کہ اچھے سے تیار کرتے ہو، بائک کے پیچھے بٹھاتے ہو، پورے روڈ پہ نمائش کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ ہماری بیگم ہے، دیکھو یہ ہماری وائف ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. دین اسلام میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. خاص طور پہ عید کے دن اس چیز کو زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں سے پردہ نہیں کرواتے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اگر رسول اللہ نے قیامت کے دن پکڑ لیا اور کہہ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا پردے کی حیثیت کیا ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے، پھر بھی تم نے اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کروایا، پھر بھی تم نے اپنی بہن کو پردہ نہیں کروایا، پھر بھی تم نے اپنی بیوی کو پردہ نہیں کروایا، وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ محشر میں کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہماری بیگم ہے، سب کی اپنی اپنی آنکھیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہاں جواب دینا ہے، یہاں تو جواب دے دیا. قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے زندگی میں مرنے کے بعد بھی میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا کفن کوئی غیر مرد دیکھ لے. کیا یہ ہماری مائیں بہنیں درس نہیں سی سکتی اس چیز سے، فاطمہ الزہرا کی چیز سے؟ قیامت والے دن جب فاطمہ الزہرا کی آمد ہوگی تو اعلان کیا جائے گا کہ اہل محشر اپنی نظر نیچے کر لے، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں. اہل محشر کو جب نیچے نظر کرنے کا کہا جائے گا تو ہماری مائیں بہنیں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں کون ہوتی ہے جو پردہ نہیں کرتی؟ تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ہر بات مانی جاتی ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، مرد اپنے کام کروا سکتے ہیں، مرد اپنے بات منوا سکتے ہیں. آپ منواتے بھی ہیں، آپ گناہوں بری بات منواتے ہیں، آپ منواتے بھی ہیں لیکن آپ کوئی اور باتیں منواتے ہیں، آپ منواتے ہیں لیکن اپنی باتیں منواتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کی باتیں منوانی چاہیے کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اسی چیز پہ عمل کریں گے، اور جس رسول اللہ نے جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے ہم اسی کام سے رکیں گے. تاخیر کے لیے بہت بہت معذرت، ناچیز سا بندہ ہوں، تاثیر نہیں لفظوں میں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. وما علیہ الا البلاغ المبین.